بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون۔ عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 299 سورۃ النور۔ سورت کا دوسرا حصہ ہے جس میں صد باب فحشاء یعنی بے حیائی کے دروازے کے بند کرنے کے ذرائع اور اصول کا ذکر ہے، ان آداب کا بیان ہے جس سے معاشرے میں برائی نہ پھیلے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ بغیر ضرورت کے کسی کے گھر میں نہ جایا جائے، بغیر ضرورت کے، بغیر اجازت کے دوسرے کے گھروں میں نہ جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر جائے دوسرے کے گھر میں کسی ضرورت اور مجبوری کی بنا پر تو اجازت مانگی جائے، اور اجازت کے ساتھ ساتھ تیسرا مسئلہ آیت کے اندر یہ ہے کہ سلام کیا جائے، اور اس طور پر گھر میں جانا چاہیے کہ جب جس کے گھر میں جایا جائے تو اس کی آپ سے محبت اور الفت پیدا ہو، نفرت کا سبب نہ بنے۔ انسان خود دیکھے کہ مجھ سے نفرت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اجازت دی جائے تو جانا چاہیے اور بیٹھنا چاہیے، اور اگر اگلے پر بوجھ بنتا ہے، اس کی طبیعت میں خلل پیدا ہوتا ہے، اس کے کام خراب ہوتے ہیں، تو اس وقت نہ جایا جائے، اس سے احتراز کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مزید آداب دوسری آیت میں ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا۔ اگر گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے تو پھر اس گھر میں نہ جایا جائے یہاں تک کہ صراحتاً اجازت مل جائے یا دلالتاً کسی اشارے سے اجازت مل جائے۔ اور اگر گھر میں اجازت مانگی جائے اور گھر میں آگے سے آواز آ جائے کہ جی اس وقت ملاقات کی اجازت نہیں ہے یا گھر میں کوئی نہیں ہے، تو بغیر انتظار کیے ہوئے فوراً واپس آ جائے، وہاں رکے نہ رہے، اصرار نہ کرے جانے کی۔ یہ چند آداب ان دو آیات کے اندر ذکر ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، نہ داخل ہو جاؤ اپنے سوا کے گھروں میں، ایسے گھروں میں جو تمہارے گھر کے علاوہ ہے، حتی تستأنسوا وتسلموا، یہاں تک کہ تم اجازت مانگ لو اور پھر سلام کرو ان گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس کو یاد کرو۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس گھر میں کسی کو بھی تو پس نہ داخل ہو جاؤ یہاں تک کہ اجازت دی جائے تمہیں، اور اگر کہا جائے تم سے کہ واپس ہو جاؤ تو فرجعوا، فوراً واپس ہو جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بڑی پاکی کا ذریعہ ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ پہلا اصول ذکر کیا کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں نہ جایا جائے۔ تو یا ایھا الذین میں یہ حکم مومنین کو ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، قیامت پر، قرآن پر، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں مومن ہوں، تو اگر اس کے اندر ایمان ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ لا تدخلوا بیوتاً، کہ نہ داخل ہو جاؤ بیوتاً، ایسے کمروں میں۔ بیوت کا لفظ یہ جمع ہے بیت کی، یہ کمرے کو کہا جاتا ہے جو چھوٹا کمرہ ہوتا ہے۔ غیر بیوتکم، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی یہ صفت بنتی ہے بیوتن کی، ایسا کمرہ، ایسا گھر جو تمہارے گھروں کے علاوہ ہے۔ بیوتکم میں اضافت ہے بیوت کی کم ضمیر کی طرف، یعنی وہ کمرہ جس میں تمہاری اپنی رہائش ہے، یعنی تمہاری بیوی کا جو کمرہ ہے جس میں تم خود رہتے ہو، اس کے علاوہ دوسرے کے کمرے میں نہ جایا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ موطا امام مالک کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کیا میں ماں کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے نہ جاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں۔ اس نے کہا کہ وہ تو میری ماں ہے، اس سے اجازت کیسے مانگوں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ، بغیر اجازت کے مت جاؤ۔ بار بار اس نے یہ بات کہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا
کہ کیا آپ اپنی ماں کو ننگا دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اس پر وہ صحابی خاموش ہو گیا۔ یعنی والدہ کے کمرے میں بھی بغیر اجازت کے جانا درست اور جائز نہیں ہوگا، لہٰذا ماں کے کمرے میں جب انسان جاتا ہے تو اجازت ضروری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ دوسروں کے کمروں میں اجازت کس درجے میں ضروری ہوگی۔ البتہ جو بیوی کا کمرہ ہے تو علماء لکھتے ہیں، فقہاء کی بیوی کے کمرے میں بھی مستحب یہ ہے کہ اجازت مانگ کر جائے، اور اجازت کا طریقہ بیوی کے کمرے میں یہ ہے کہ کھانسی کرے یا سبحان اللہ کہے۔ مستحب ہے اور بہتر ہے، کیونکہ انسان کا پتہ نہیں رہتا کہ انسان کس حالت میں ہے، تو ماں کے کمرے میں بھی اجازت ضروری ہے، کیونکہ انسان مختلف احوال اور مختلف حالات میں رہتا ہے، تو اس لیے اجازت ضروری ہے۔ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا۔ حتی تستأنسوا عبارت میں سے پہلے اصل میں اقتضاء النص کے طور پر عبارت محذوف ہے۔ حتی تستأذنوا لتستأنسوا عبارت یوں بنے گی، یعنی حتی تستأذنوا یہاں تک کہ تم اجازت مانگو تو پھر جاؤ، اور اجازت اس لیے مانگو کہ لتستأنسوا تاکہ تمہارا انس اور محبت پیدا ہو جائے۔ یہ تستأنسوا مشتق ہے انس سے، انس کا معنی محبت اور میلان، یعنی جب تم کسی کے پاس جاتے ہو اور اس سے اجازت مانگتے ہو تو اجازت مانگنے کی وجہ سے اگلے کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، آپ کے ساتھ انس پیدا ہو جاتا ہے، جس سے اس پر بوجھ نہیں پڑتا۔ اور اگر بغیر اجازت کے جاؤ گے تو اگلے پر یہ بات بری لگے گی، اور اس سے اس کے دل میں تمہاری قدر اور عزت کا جذبہ ختم ہو جائے گا، اور تم کو وہ اپنا وقت صحیح طریقے سے نہیں دے گا، تمہارے ساتھ گفتگو اچھی طریقے سے نہیں کرے گا، جو ضرورت تمہاری ہے وہ تمہاری ضرورت میں تمہارے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ اس لیے اجازت بھی طریقے کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ اجازت مانگی جائے، جو سبب ہے انس اور محبت کا، تاکہ وہ تمہاری عزت اور قدر کرے اور تمہاری ضرورت میں تمہارے ساتھ تعاون کرے۔ تو اس لیے کہا حتی تستأنسوا کہا، اصل میں حتی تستأذنوا لتستأنسوا ہے۔ اس کے بعد جب اجازت مل جائے تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تم سلام کرو عَلَىٰ أَهْلِهَا، ان کے رہنے والوں پر یعنی گھر والوں پر۔ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ کیا اجازت پہلے مانگی جائے گی یا سلام پہلا کہا جائے گا، اس میں روایات مختلف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ سلام پہلے کیا جائے اور پھر اجازت مانگی جائے، اور بعض روایت میں یہ ہے کہ پہلے اجازت مانگی جائے پھر سلام کیا جائے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر میں آئے اور آ کر کہا السلام علیکم ادخل، کیا میں تمہارے سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد کہا کہ کیا میں تمہارے گھر میں آ سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ کہا، پھر اندر سے جواب نہ آیا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس چلے گئے۔ پیچھے سے وہ صحابی دوڑتا ہوا گیا اور کہا یا رسول اللہ میں گھر میں موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ تو صحابی نے کہا کہ میں اس لیے خاموش رہا کہ آپ بار بار میرے گھر پر سلام کریں، تاکہ آپ کے سلام کی وجہ سے جو رحمتیں اور برکتیں وہ ہم پر نازل ہوں، میں اس لیے خاموش ہو گیا۔ تو اصول یہ معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ اجازت مانگی جائے، اور 3 مرتبہ اجازت مانگنے میں سے یہ اصول نکلا ہے کہ وقفے کے ساتھ اجازت مانگی جائے، فوراً اجازت نہ مانگی جائے کہ یکے بعد دیگری گھنٹی بجاتا رہے یا بار بار کہے، بلکہ وقفے کے ساتھ اجازت مانگے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سلام، اصل میں اس کو سلام الاستئذان کہتے ہیں کہ سلام اجازت والا سلام ہے۔ تو اگر گھر ایسا ہے کہ اندر باہر بڑا گیٹ ہے اور گھر والے دور ہے اور قریب میں کوئی نہیں ہے، تو پھر سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلے گھنٹی بجائی جائے یا دروازہ کھٹکھٹایا جائے اور اجازت پہلے ہے۔ جب وہ شخص قریب میں آ جائے اور مل جائے تو پھر اس کے بعد سلام ہے۔ یا یہ ہے کہ گھر میں وہ بندہ قریب ہے اور بندہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ گیٹ کے قریب ہے اور نظر آ رہا ہے یا دور سے، تو سب سے پہلے سلام کیا جائے۔ اس کو سلام الاستئذان کہا جائے گا، السلام علیکم،
وہ سلام کا جواب دے گا، اس کے بعد اجازت مانگی جائے کہ جی میں آپ کے گھر میں آ سکتا ہوں یا نہیں۔ تو یہ جو روایات میں اختلاف ہے اس کا یہ مطلب ہوگا، تطبیق اس میں یہ ہوگی کہ اگر وہ گھر والے دور ہیں اور گیٹ دور باہر ہے تو وہاں پہلے سے دروازہ کھٹکھٹایا جائے یا گھنٹی بجائی جائے اور بعد میں سلام پیش کیا جائے جب وہ قریب ہوں۔ اور اگر پہلے ہی سے وہ چوکیدار یا کوئی شخص ایسا ہے جو قریب ہے تو سب سے پہلے اس کو سلام کیا جائے، پھر اس کے بعد اجازت مانگی جائے۔ اور جب اجازت مانگتا ہے تو اس کا سنت طریقہ یہ ہے کہ بالکل دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہو جائے، بلکہ دائیں یا بائیں طرف کھڑا ہو۔ انما جعل الاستئذان لاجل النظر، فقہا لکھتے ہیں کہ یہ جو استئذان اجازت ہے اس کو جو مقرر کیا گیا ہے یہ نظر کی وجہ سے، تو دائیں بائیں کھڑا ہوگا تاکہ نظر کسی کے پر نہ لگ جائے، تو اس لیے دروازے کے سامنے نہ کھڑا ہونا چاہیے۔ حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اجازت طلب کرنا اور اجازت کے بعد تم اگلے سے انس اور محبت دیکھتے ہو یہ، اور پھر اس پر سلام کرنا، یہ سب باتیں تمہارے لیے بہتر ہے۔ لعلکم تذکرون، تاکہ تم ان باتوں کو یاد کرو، یعنی اس میں تمہارا فائدہ ہے اور معاشرے کے اندر اس سے امن پیدا ہوگا۔ فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم نہ پاؤ اس گھر کے اندر کسی کو، یعنی کوئی مرد نہیں، احد سے مراد یہ ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی شخص بھی نہیں، مطلب کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، تو فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو اس گھر میں مت جاؤ، کیونکہ وہ گھر میں بغیر اجازت کے خالی گھر ہو یا مرد نہ ہو تو وہاں جاؤ گے تو بدگمانی پیدا ہوگی۔ حتیٰ یؤذن لکم، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے۔ اجازت دی جانے کا مطلب یہ ہے کہ صراحتاً ٹیلی فون پر یا کسی طریقے سے وہ آپ کو اجازت دے دے کہ آپ گھر میں چلے جائیں، یا دلالت النص، آپ کو اندازہ ہو کہ یہ میرا دوست ہے اور اس کی طرف سے مجھے اجازت ہوگی، تو پھر اس صورت میں آپ جا سکتے ہیں۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ واپس چلے جاؤ، تو فرجعوا میں فا آیا ہے، مطلب یہ کہ فوراً واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہاں ٹھہرے رہنے سے بدگمانی پیدا ہوگی۔ اگر کسی فوراً، فرجعوا کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کہا جائے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے اور آپ اس وقت نہ آئیں، اس میں بسا اوقات چند باتیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی مرد نہیں ہے، عورتیں ہیں، تو اس لیے آپ کو کہا کہ آپ چلے جائیں، اور اگر فوراً واپس نہ ہو جائے تو بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ یہ مرد یہاں کیوں کھڑا ہے، یا یہ کہ بسا اوقات انسان کی تکلیف میں ہوتا ہے، کسی کام میں مصروف ہوتا ہے اور طبیعت میں ملال ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے ملاقات کا اور بیٹھنے کا جی نہیں چاہتا، تو اگلے کے اوپر بوجھ بنتا ہے، اور اس صورت میں ملاقات تو اور عذاب بن جاتی ہے، اور انسان کے لیے ایک تکلیف اور یہ ایک بہت کمینہ پن ہے کہ اگلے کے اوپر بوجھ بن جانا اور اس کی طبیعت نہ جائے اور دوسرا جا کر اس کے ساتھ بیٹھے اور اس کا وقت ضائع کرے، یہ انتہائی گھٹیا اور کمینہ پن بات ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ فرجعوا، فوراً واپس چلے جاؤ، کسی دوسرے وقت میں آ جاؤ، کسی دوسرے وقت میں اپنا کام اس سے حاصل کرو۔ هو ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے بڑی پاکی کا ذریعہ ہے، یعنی تمہیں بدنامی سے بچانے کا یہ بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ یہاں ہوا ازکیٰ لکم کی جو ضمیر ہے یہ ماقبل میں دو باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے تو فلا تدخلوها، داخل نہ ہو جاؤ، یہ داخل نہ ہو جانا یہ ازکیٰ لکم تمہیں بدنامی سے بچائے گا، کیونکہ اگر گھر میں مرد نہیں ہے اور انسان چلے جاتا ہے تو لوگ اس پر بدگمانی لگائیں گے کہ یہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، عورتوں سے باتیں کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم سے کہہ دیا جائے کہ فوراً واپس ہو جاؤ، تو فوراً واپس انسان نہیں ہوتا اور وہاں ٹھہرا رہتا ہے اور اصرار کرتا ہے، تو اس پر بھی بدگمانی لگ سکتی ہے۔ اس لیے کہا ہوا ازکیٰ لکم، یہ فرجعوا معنی فوراً واپس ہو جانا، یہ تمہیں بدنامی سے اور تہمت سے بچانے کا بہت ہی اچھا طریقہ ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں ان کو اللہ خوب جانتا ہے، تمہاری نیتوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ کوئی اگر نیت میں یا کام میں یا ادب میں اجازت میں غلطی کی ہے تو اس غلطی کو اللہ جانتا ہے، اس کی سزا دے گا۔